الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج میں نے قرآن پاک کی سورہ روم کی 41ویں اور 42ویں آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت بلکہ دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے فساد کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ یعنی یہ فساد جو ہے کوئی آسمان سے نازل ہونے والی چیز نہیں، بلکہ لوگوں کی اعمال، لوگوں کے اعمال اور لوگوں کی زندگیاں جو ہوتی ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے درمیان فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ فساد کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اس کی جو ہے دلیل آگے دیتے ہیں۔ ہم اس لیے یہ پیدا کرتے ہیں فساد دنیا کے اندر لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ پھر اللہ اس کے ساتھ دعوت دیتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو، قل سیروا فی الارض، تم دنیا کے اندر جاؤ، پھیل جاؤ اور دیکھو۔ ہمارے ہاں عموماً سیاحت ہوتی ہے کہ ہم جاتے ہیں، جا کے تاج محل دیکھ لیا، جا کے باقی اور دوسرے اس قسم کے جتنے بھی مونومنٹس جس کو ہم کہتے ہیں وہ دیکھ لیا، ٹور گائیڈ لے لیے، وہ گائیڈ آپ کو کبھی یہاں سے دکھا رہا ہے، کبھی وہاں سے دکھا رہا ہے۔ یورپ چلے گئے، روم کے اندر چلے گئے، وہاں کولیسیم دیکھ لیا، وہ بہت بڑا زبردست قسم کا جو ہے جسے کیا کہتے ہیں ایک اسٹیڈیم ہوتا تھا، اس اسٹیڈیم کے اندر ریسیں ہوا کرتی تھی، رومن بادشاہ آیا کرتا تھا، چیریٹ ریس ہوا کرتی تھی، پتہ نہیں کتنے کتنے گھوڑوں والی بگیاں اس پہ ہوتی تھیں، انسانوں کے تماشے ہوتے تھے۔ انسان دیکھتا ہے، حیرت سے گم ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کیا خوبصورت قسم کے نقش و نگار ہیں، شیش محل کے اندر ہیں، بادشاہ مسجد کے مینار دیکھتا ہے، جہانگیر کا مقبرہ دیکھتا ہے، اس کے اندر جہانگیر کی قبر ہے، اس پہ آیات قرآن کندہ ہیں، سب کچھ دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، تصویریں کھنچواتا ہے، لے کے آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے مت کرو، قل سیروا فی الارض، دنیا میں گھومو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، ان بستیوں کو دیکھو جن کو ہم نے تباہ کر دیا، ہم نے برباد کر دیا۔ کیا لوگ تھے وہ، کتنے عظیم الشان محل تھے ان کے، کیا خوبصورت قسم کی سویلائزیشن تھی۔ مدائن صالح کو انہوں نے دوبارہ نکالا ہے، اور جس طرح کا وہ پتھروں کے اندر کاوڈ کر کے، جسے کہتے ہیں کندہ کر کے، اور پہاڑوں کے اندر بڑی بڑی کھو بنا کے اس کے اندر وہ رہا کرتے تھے، کہ ان کو کبھی تصور نہیں آتا تھا کہ یہ عذاب کبھی ان پہ نازل ہوگا، وہ کسی بستی کو چھوڑ جائیں گے، وہ چلے جائیں گے۔ آج دنیا جس صورتحال میں ہے، میں آپ سب ہم لوگ روز کہتے ہیں دنیا دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی چلی آ رہی ہے۔ انسان جو ہے وہ جو اقبال کہتا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سیر کر نہ سکا۔
زندگی کی شب تاریخ کیا ہے جس کو اقبال کہتا ہے جس سیر نہیں ہو سکی، یہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری دونوں جگہ ہم نے فساد، میں نے مکمل طور پہ واضح فرما دیا کہ خشکی اور تری کہتے ہیں، وقحط ہے، وبال ہے، زلزلے ہیں، باقی اس کے علاوہ میں اس 100 سال کے اندر جسے دنیا میں ترقی کا سال کہتی ہے، صدی کہتی ہے اس کو، ایج آف انفارمیشن، ایج آف ٹیکنالوجی، ایج آف سائنس اینڈ ڈیولپمنٹ، ساری چیزیں ہم کہتے ہیں نا۔ انسان نے کبھی 5000 سال میں اتنی ترقی نہیں کی، اتنی ایجادات نہیں ہوئی جتنی اس یہاں پر ہر تیسرے دن چوتھے دن ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کی زندگی کے اندر جو میری ایج کے ہیں وہ اور جو آپ کی ایج کے بھی ہیں، صرف 10 سال 15 سال کا ملاحظہ کر لیں۔ ہم نے جب نوکری شروع کی تھی تو یہ فیکس مشین نہیں ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس کو خط لکھتے تھے، اس کو جا کے پوسٹ کرتے تھے، ٹائپ کرتے تھے، چھاپتے تھے، پوسٹ ہوتا تھا، لیکن کبھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ ایک ایسی مشین آئے گی کہ جس مشین کے اندر ہم کاغذ ڈالیں گے اور کراچی میں کاغذ نکل آئے گا۔ یہ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ مشین غائب ہو گئی، کہیں فیکس نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ اب آپ نے فون نکالا، اس کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو نوٹ بنایا، اس کا جو بھی تھا اس کی، اور اس کے بعد وہ جو تصویر لے کے بھیجی، وہاں جا کے ویسے اسی رنگوں میں جا کے چھپ جائے گی۔ پہلے فیکس کا وہ رول ہوتا تھا جس رول کے اوپر بڑی شاندار قسم کی سیاہی لگی ہوتی تھی، اس میں ایک بو بھی ہوتی تھی، وہ رول اگر آپ نہیں دھوتا تھا تو آپ فیکس کی مشین جو تھی اس کے اوپر اس کے پرنٹ نہیں آتا، پھر عام پیپر کے پرنٹ آنا شروع ہوئے۔ پھر موبائل آ گیا۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ایک ٹیلی فون آپ جو کرتے ہیں اس ٹیلی فون کے اندر آپ کو اس کی تصویر بھی نظر آ جائے گی اور آپ اس کے ساتھ دیکھ کے گفتگو کریں گے۔ ساری ترقی جو ہے اس کو ایج آف انفارمیشن کہتے ہیں، اس کو ایج آف ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اس ایج آف سائنس اینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ انسان بڑا خوش نظر آتا ہے دنیا کے اندر، لیکن اللہ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، دنیا میں فساد ہے، خشکی اور تری دونوں ہے۔ کیسا ہے فساد؟ فساد ہے کیا؟ یفسدون فی الارض کیا ہوتے ہیں؟ کون لوگ ہوتے ہیں جو فساد پیدا کرتے ہیں؟ 1900 کے آنے سے کچھ 2 صدیاں پہلے انسان نے اللہ سے بغاوت کا آغاز کیا، آہستہ آہستہ آہستہ۔ یہ جو 1901 سے لے کے 2000 تک جو ہم صدی گزار چکے ہیں، 20 سال اور اس میں شامل کر لیں، میکسیمم 1920 سے 2020 لگا لیں، اس سے پہلے کے جو 100 سال ہیں کم از کم، اس میں انسان نے اللہ تعالیٰ سے آہستہ آہستہ بغاوت کا آغاز کیا۔ کچھ ایسے علوم اس سے لکھنے شروع کیے کہ جن علوم کے بارے میں یہ لوگوں کو تاثر دیا کہ اس کائنات میں ہم ہی ہیں، ہم ہی اسی کائنات کو سنوارتے ہیں، یہ جو جینا مرنا سارا کچھ یہیں پر ہے، اس کے بعد نہ کوئی کائنات ہے، اس لیے جو اس دنیا کو سنوار لے گا اسی کی دنیا ہے، جو جہاں خوبصورت محل بنا لے گا، جو ہاں شاندار قسم کی ٹرین چلا لے گا، بہترین اڑنے والے جہاز بنا لے، اسی کی دنیا ہے۔ پھر اس دنیا کو دیکھنے کے لیے ہم نے ایک اور نقطہ نظر بنایا کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہی سچ ہے۔ مثلا اگر مجھے ہوا نظر آتی ہے، بادل نظر آتے ہیں، اور اس بادلوں کے پیچھے کوئی سائنس میں نہیں سمجھ پاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ بادل ہیں، بادل آتے رہتے ہیں، کبھی نہیں آتے کبھی نہیں۔ اگر میں سائنسدان ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ سمندر سے سحاب اڑتا ہے، سحاب اڑ کے پوری کائنات کے اوپر گھیر لیتا ہے، وہ جو بادل جو پانی اڑتا ہے اڑ کے بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، اوپر چونکہ ٹھنڈک ہوتی ہے وہاں جم جاتا ہے، وہاں سے پانی برستا ہے۔ اللہ نے اللہ کے سائیکل کو یہاں پر بیان کیا ہوا، تو میں جو سائنسدان ہوں وہ سمجھتا ہوں یہ ایسے ہوتا ہے، بس اتنا جانتا ہوں۔ پھر اسی طرح جو تھوڑے سے اسٹرانومی کو جاننے لگتے ہیں، جن کے پاس ہبل ہوتی ہے، سب سے بڑی یہی ہے آج کل ٹیلیسکوپ، وہ دور تک دیکھتے ہیں، پہنائیوں میں دیکھتے ہیں، ایک گلیکسی ہے دنیا میں، یہ جو ہماری گلیکسی ہے اس میں لاکھوں ستارے ہیں، اور ستارے بھی اتنے بڑے بڑے ہیں کہ زمین سے بھی بڑے ہیں، اور اس اپنے طور پر کچھ روشن خود ہو جاتے ہیں، کوئی ایک ستارے سے دوسرے، تو اس کو بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یہ ہے سچ۔ اس کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں وہ میرے طور جیسے لوگ، وہ اس کی سائنس کی کتاب پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہے سچ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب۔
کیونکہ میں نے تو نہیں دیکھا اوپر چاند جا کے. اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں، اس کو نہیں مانتے. سائنسدان کہتا ہے نہیں، اوپر اس طرح کی کائنات ہے. 99% سچ وہ ہے جو ہمیں سائنس بتا دیتی ہے، اور ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتا کہ وہ سائنس کیا ہے. بڑے بڑے سائنسدانوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. جو مریخ کے لوگ گئے ہیں، جو باقی لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، ان کے بارے میں ناسا کے ایک لیبارٹری کے سائنسدانوں کو پتا ہے کہ ہماری یہ گاڑی گئی تھی، اس سے گاڑی سے وہاں جا کے یہ امیجز بھیجیں، یہ امیجز اور یہ چیزیں جی لے کے آئیں. نیل آرمسٹرانگ کو جب پہلی دفعہ بھیجا تو انہوں نے ایک چھوٹا سا وہ پتھر لے کے آئے کہ ہم چاند کا پتھر لے کے آئے. اس کو آج بھی وہاں کا جو ایروسپیس میوزیم ہے اس کے اندر رکھا ہوا. تو سائنسدان 200 سال تک کہتے ہیں، سائنسدان سائنس پڑھاتا رہا کہ یہ سچ ہے. نیوٹن کا ایرا جس کو کہتے ہیں، یہ جو 150 سال کا ایرا ہے، کہ نیوٹن صاحب نے کہا کہ اس کائنات کے اندر یہ زمین جو ہے، یہ اس کے اندر اس نے حرکت کے قوانین بتائے. آپ نے پڑھے ہوں گے، پہلا دوسرا تیسرا کلیہ بتایا، اس کے کلیہ کے حساب سے ہم نے چیزیں ثابت کر دیں. 200 سال کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا 200 سال تم جھوٹ پڑھاتے رہے، بکواس کرتے رہو، تو سائنس کا نام پکڑتے رہو، سچ بتاتے رہو، لوگوں کو رٹے لگواتے رہو. میٹر از کمپوزڈ آف انڈیویژل پارٹیکل کالڈ ایٹمس، کہ یہ مادہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے ذروں سے بنا ہوا ہے جن کو توڑا نہیں جا سکتا، ان کو ایٹم کہتے ہیں. اچانک ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں، E = mc²/r، یہ توڑو تو انرجی بن جاتی ہے. یہ کیا ہوگی؟ زمین کی جو روشنی کا سفر، جو باقی سفر جو ہے، یعنی سر سید احمد خان نے جب قرآن کی تفسیر لکھی تو اس نے بڑی دلیل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ اصل میں یہ جو فرشتے ہیں اصل میں فورسز آف نیچر ہیں. میگنیٹ زمین کی جو کشش ثقل ہے نا، یہ فرشتہ ہے بہت بڑا. کیونکہ ظاہر بات ہے اس کے وقت تک نیوٹن کی سائنس آئی ہوئی تھی. تو نیوٹن کی سائنس کے بعد جب اگلی سائنس آئی تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا دیکھو بات سنو، کہ اگر ایک آدمی کو ایک سیارے میں بٹھا کے 1,86,000 میل پر سیکنڈ جو کہ روشنی کی رفتار ہے، اس میں چلا کر دنیا میں گھما دیا جائے، 100 سال تک گھما دیا جائے، تو وہ 100 سال کے بعد آئے گا تو اس کی عمر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ ٹائم میں اسپیس سے باہر چلا جائے گا. تو اس وقت تو اس نے کہا کہ یہ معراج جو ہے یہ حقیقی نہیں، یہ خواب ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ معراج تو ٹھیک ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ایک سائنس بنائی، اس سائنس سے لوگوں کو اس چیز کا قائل کیا کہ اس کائنات کے اندر زندگی گزارنا جو ہے یہی کائنات تک محدود ہے. جس پہ ہمارے فیض صاحب جو شاعر ہیں بڑے مشہور، کہ یہیں جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پر روز حساب ہوگا. نہیں، جہاں پر روز حساب نہیں ہوگا، روز حساب کہیں اور ہوگا. لیکن اس سارے عرصے کے اندر ایک اور چیز ہم نے پڑھائی لوگوں کو، ایک بنیاد ہو رہی ہے اللہ کے اندر. اللہ فرماتے ہیں کہ کان اکثر مشرک، وہ مشرکی شرک کا کرتے تھے جن کو ہم نے بسنے کو جاڑا. ہم نے کیا شرک کیا؟ ہم نے سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کو اور خدا کے مالک الملک ہونے کو انکار کیا، اور اس علم کو یونیورسٹیوں میں پڑھایا، اور آج تک پڑھ رہے ہیں. اب تک جتنا ہم جانتے ہیں اتنا پڑھ رہے ہیں، اس سے آگے تو ہم جب آئے گا تو پھر کہیں گے اچھا ٹھیک ہے وہ سائنس نے آگے بڑھ گئی. یعنی 3% اس کائنات کا صرف روشنی میں ہے، 97% جو اس کائنات کا وہ روشنی میں نہیں ہے جس تک انسان نہیں پہنچ سکتا. تو ہم 3% کا بھی 0.000001% اتنے تک پہنچے، اور ہم کہتے ہیں بہت کچھ جانتے ہیں. یہ علم پڑھایا گیا. دوسرا علم ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ اس کائنات کے اندر حق، سچ، زندگی، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رشتے بنانا، یہ سب انسان خود کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کے اگر ہے بھی تو بنا کے سو گیا، تماشا دیکھ رہے، تم تماشے مجھے کو انجوائے کرو، بڑے مزے سے کرو. اس کی بنیاد کے اوپر کیا آیا؟ لا آیا، مین میڈ لا. ہم قانون بنائیں گے، ہم کہیں گے اچھا کوئی مسئلہ نہیں، تم بغیر شادی کے بھی رہ سکتے ہو، لیونگ ٹوگیدر. یہ قانون کون سی بات ہے؟ یہ ایک رجسٹریشن ہی ہے نا، جو کچھ کہیں جا کے کرتے ہو. نہ کرو رجسٹریشن تو کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے رہنا شروع کر دیا.
ہم مرد اور مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل کرو۔ اچھا یہ یہاں تک محدود نہیں رہا، ہم نے کہا کہ جو فیملی سسٹم ہے، اس فیملی سسٹم کے اندر ایک انڈیویجول جو ہے، وہ ایک انفرادی شخص جو ہے، وہ ضروری نہیں کہ اپنے ماں باپ کو پالے۔ اس کے لیے ہم معاشرے کے اندر کچھ بہت بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں، اپنی ماں کو چھوڑائے، اپنے باپ کو چھوڑائے، اس کا خرچہ دیتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، اور اس کے بعد جب باپ فوت ہو جائے تو ہم اس کو فیونرل سروس کا بل بھیج دیں کہ تمہارے ابا صاحب کے کفن دفن پہ اتنا خرچ ہوا ہے، یہ خرچ ادا کرو۔ وہ بڑے خوش دلی سے کہے کہ میں ہمارے والدین کی بڑی خدمت کی۔ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ دونوں رہ رہے ہیں، یہ گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، ایک اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ جا کے وہاں چلے جاتی ہے، وہ اس پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، وہ جا کے چلے جاتی ہے، اس کے بعد وہ شادی کا سارا سسٹم ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کمپنسیشن معاشرے میں کوئی موجود نہیں۔ بچہ 14 سال کا ہوتا ہے اور اس کو یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ اس بچے نے اپنا مذہب، اپنی زندگی، اپنی اخلاقیات، سارا کچھ یہ خود طے کرنا ہے، خبردار کو اس کو ہاتھ لگائے۔ وہ اس کو باپ کہنے لگتا تو یہ کس نے بنائے قوانین؟ میں نے خود بنایا کہ زندگی میری ہے اور میں جس طرح چاہے گزاروں۔ اس کی بنیادی مقصد کیا تھا کہ مجھے اس بات سے یقین سے خارج کر دیا کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے۔ کیا کہتے ہیں، یہ جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا۔ یہ خوبصورت جہان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت شیطان کسی پر حملہ آور ہوتا ہے، جو عاد و سمود کی بستیوں پہ، تو ان کو اس کے ماحول کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اس کو بہت اچھا لگنے لگتا ہے۔ وہ اگر 6-7 عورتوں کے ساتھ یک وقت تعلقات رفتار کرتا ہے تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اگر اس کے بچے، اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کے بعد کے اندر جو امام شافعی کہتے ہیں کہ جو زنا ہے یہ کہیں رکتا نہیں، یہ لوٹ کے آتا ہے، اس کی بہن کی طرف لوٹ کے آتا ہے، اس کی بیوی کی طرف لوٹ کے آتا ہے، اس کی ماں کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ یہ گھر دیکھ لے تو اس گھر کے اندر رہتا ہے، لیکن ہم خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات۔ تو یہ ایک دوسرا یہ سائنس بتا دی گئی کہ ہم نے خود بنانا ہے۔ اس لیے کہا کہ مذہب کا تعلق ہماری سماجی زندگی سے کوئی نہیں۔ یہی تعلق، یہی دعویٰ کس نے کیا تھا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم سے۔ ان کم تولتے تھے، اللہ نے کہا تھا قائم بالقسط، انصاف کرو، ولا تخسر، میزان، ہم نے میزان اتارا ہے، وقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، ہم نے میزان اتارا ہے تمہارے لیے، ہم ترازو اتارا ہے، دیکھو انصاف کرو۔ بنیادی چیز یہ تھی۔ انہوں نے کہا شعیب ہمیں تمہاری باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ایک ہم خود کماتے ہیں اور تمہاری باتیں کیوں؟ خرچ تمہاری مرضی سے کرے۔ قارون، سیدنا موسیٰ نے اسے کہا کہ یہ تم نے جو دولت کمائی ہے، جو تمہیں اللہ نے دی ہے، فراوانی دی ہے، اس سے خرچ کرو۔ تو قارون نے وہی لفظ بولا تھا جو میں، آپ اور سب لوگ روز بولتے ہیں، تمہارے اللہ کا کیا تعلق ہے؟ میں نے 3 نوکریاں کی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں، میں نے رات کے وقت مزدوری کی ہے، میں نے دن کے وقت پتھر کاٹے ہیں، میری محنت ہے، میں اللہ کے نام میں کیوں خرچ کروں؟ تو غصے کا عالم اس کائنات کے مالک کا یہ تھا کہ جب اس کو کہا گیا کہ زمین اس کو پکڑ لے، تو زمین نے اس کو پکڑا ہے تو دھسنا شروع ہوا ہے، اور اس کی جو چابیاں تھی خزانوں کی، وہ 70 اونٹ لے کے چلتے تھے۔ یہ تصور دیا گیا، یہ کمائی ہماری ہے، جیسے ہم مرضی خرچ کر لیں، اس میں تھوڑی سی اللہ کے نام پہ خیرات بھی دے دیں۔ آخر سے بات ہے، جمعے کے دن آنا ہے، مسجد میں آنا ہے، نماز اللہ کے سامنے پڑھنی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، اس کی بنیاد کے اوپر 1901-2 کے اندر ایک معاشرہ تخلیق ہوا، میرا اور آپ کا معاشرہ، جس میں جمہوریت ہے، جس میں رنگا رنگی ہے۔ 1920 میں، جو 1915 میں بلکہ پہلی فلم مارکیٹ کے اندر آئی، اور 1915 میں فلم سینما میں بعد میں لگی ہے۔ 1905 میں پیرس کی طوائفوں نے غلیظ فلم پہلے بنا کے اپنے گاہکوں کو دکھائی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد انسان، آپ سارے لوگ یہاں بیٹھے ہو، میں ایک سوال کروں گا، کتنا کچھ کرنے کے بعد دنیا میں امن آ جانا چاہیے تھا، دنیا میں سکون آ جانا چاہیے تھا، دنیا میں اطمینان آ جانا چاہیے تھا، دنیا میں لڑائی ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ کہا کہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں کہ مذہب لڑاتا ہے،
یہ دیکھو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، ادھر سے یورپ سے لوگ نکلے، انہوں نے وہاں جا کر لڑائی کی، اور وہاں جا کے آپ خود کو اندازہ نہیں ہے کہ جس وقت صلیبیوں نے آ کے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہے تو 10 لاکھ لوگ وہاں شہید کیے گئے تھے، اور ان کے گھوڑوں جس میں گھٹنے گھٹنے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر جب یہ لوگ وہاں گئے ہیں تو انہوں نے وہاں سے مارنا شروع کیا ہے۔ پھر آخر میں کہا جاتا ہے کہ جب 1200 عیسوی کے اندر صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے دنیا میں جنگ کی اخلاقیات سکھائی تھیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اخلاقیات۔ تو کہا چھوڑ دو، مطلب ہم نہیں فتح کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جگہ جائے پیدا۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ تو روتے ہیں روز کہ بیت المقدس ہمارا چلا گیا، آپ تو کہتے ہیں یہودیوں نے قبضہ کیا، کبھی کسی عیسائی کو روتے دیکھا ہے بیت المقدس کے لیے؟ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی وہیں ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ صلیب پہ وہیں چلے گئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں اس گلیوں کے اندر باقاعدہ تبلیغ کرتے تھے۔ جیسے ہمارے لیے مدینے کی گلیاں امپورٹنٹ ہیں، اہم ہیں، ویسے ہی عیسائیوں کے لیے۔ کبھی دیکھا یورپ میں کوئی بندہ کہے کہ مجھے یروشلم میں، مجھے بیت اللحم میں، مجھے وہ جگہ جو چرچ آف نیٹیوٹی ہے اس پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، میں کچھ کروں؟ اس لیے کہ لا تعلق کر دیا گیا، تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عیسیٰ تھے چلے گئے، سینٹ پیٹر تھا چلا گیا، سینٹ اگسطس تھا چلا گیا۔ یہ کیفیت مسلمانوں نے پھر اس کو لے لی، ہم لوگوں نے بھی لی، ہم لوگ بھی وہی کچھ کرتے رہے، وہی کچھ سوچتے تھے، ویسے ہی حالات ہمارے ہاں آ گئے جیسے کہ حالات اس زمانے میں عیسائیوں کے تھے، جیسے اس یورپ کے تھے۔ پھر ایک اہم ترین چیز جس فساد بر والبحر کے لیے تھی کہ اس پوری دنیا میں ایک نظام قائم کیا گیا کہ جس نظام کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کہتا ہے، اور وہ نظام کیا تھا؟ وہ نظام تھا سود کا نظام۔ پوری دنیا میں کوئی دنیا کا ملک، دنیا کا فلاسفر، دنیا کا اکانومسٹ ایسا نہیں تھا اس صدی سے پہلے جو سود کو جائز قرار دیتا۔ سود ہمیشہ ایک لعنت کے طور پر، ہندو مت ہے نا، کتنا عجیب و غریب مذہب ہے، بیاج کا لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے، اور بیاج لینے والے کو وہ کہتے ہیں کہ دیوتا جو ہیں وہ گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، غصے کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا تھا کہ سود جائز ہے، سود حلال ہے، سود بہتر کاروبار ہے۔ آج آپ پوری دنیا کے اندر 99.9% لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنا پیسہ جو ہے کہیں نہ کہیں اس کو رکھ کے سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک انویسٹمنٹ کی ہے، خواہ وہ بانڈز میں کی ہو، خواہ وہ کسی اور چیز میں کی ہو، اور اس کا وہ منافع آ رہا ہے، وہ کھا رہا ہوتا ہے۔ گناہ کہ جس گناہ کا درجہ سب سے زیادہ خوفناک ہے، اس کو اس آرام سے ہم نے زہر کے طور پہ اپنے سرایت کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ تم پہ ایسا آئے گا کہ لوگ سود نہیں کھا رہے ہوں گے لیکن سود کا غبار ان کے حلق میں جا رہا ہوگا۔ آپ تو پھر تھوڑا بہت سوچتے ہیں، یہ جو مائکرو کریڈٹ کا نظام ہے، چھوٹے چھوٹے قرضے جیسے ہمارے ہاں بھی دیا جاتے ہیں، یہ جو انہوں نے پاورٹی ایلیویشن والوں نے شروع کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے امجد ثاقب کو، کہ امجد ثاقب صاحب نے اس کو ایک غیر سودی چھوٹے چھوٹے قرض، یہ دنیا کا سب سے گندا نظام ہے جو مائکرو کریڈٹ سسٹم۔ یہ 25%، 26% سود سے شروع ہوتا ہے، 75% سود تک جاتا ہے، جو ساہوکارہ والا سود تھا۔ ایک آدمی کے پاس 2 بیل ہوتے ہیں، سود پہ رقم لیتا ہے، 20-25 ہزار رقم لیتا ہے، اچانک ایک بیل بیچنا پڑتا ہے قرضہ ادا کرنے کے لیے۔ 1 تولہ سونا ہوتا ہے، آدھا تولہ سونا بیچنا پڑتا ہے، پھر ایک دن دونوں پورا تولہ سونا بیچتا ہے اور سود کے اس میں جکڑا جاتا ہے۔ پیرس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس 10,000 یورو آگے ہیں، اس نے 10,000 یورو جو ہیں وہ افریقہ میں، زمبابوے میں ایک مائکرو کریڈٹ کے اندر لگائے ہوئے ہیں، وہ افریقہ میں سود پہ پیسے دیتا ہے، وہاں سے یورو نکالتا ہے اور ہر مہینے اس کو پیسے آ رہے ہیں۔ اتنی شاندار طریقے سے کسی گناہ کا احساس، آپ زنا کرتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے گندگی کی، آپ جوا کھیلتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ گندگی کی، آپ شراب پیتے ہیں آپ کو 10 لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کی حالت دیکھو کس طرح ہو گیا، ایسے انسان تو لگتا ہی نہیں تھا شراب پینے کے بعد۔ لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ سود کھاتے ہوئے، سود کے سسٹم میں رہتے ہوئے، آپ نے پوری دنیا، کوئی دنیا کا مذہب سود کو جائز قرار نہیں دیتا، دنیا کا کوئی
اکانومسٹ اس کو کینز نے کہا سود سب سے بڑا اکانومسٹ ہے، سود معاشرے کے اندر ایک ایسی لعنت ہے کہ جو معاشرے کو ترقی کرنے سے روکتی ہے۔ جیپنیز نے 1999 کے اندر زرپ لے کے آئے، زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی، کہ ہم اگر لوگوں کو سود پہ قرضہ دیں گے تو نہ ہماری گاڑیوں کی فیکٹریاں بن سکیں گی نہ کچھ اور چیز، لیکن پوری دنیا کو اس کے اندر چکر دیا گیا۔ پھر ایک سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک ایسا سودی نظام بنایا گیا کہ جس میں میں اور آپ سود نہیں لیتے، حکومتوں کو قرضے دیے گئے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، انڈیویجول ایک انسان سے اپنی ضرورت کے لیے قرضہ دیتا تھا، لوگ کہتے تھے حکومت کو کیا ضرورت ہے قرضہ دینے کی۔ آپ کو پتہ ہے کب شروع ہوا؟ پہلی جنگ عظیم میں جب جرمنی ہار گیا تو جرمنی کو کہا تم تاوان جنگ ادا کرو، اور تاوان جنگ کس میں کرو؟ یورپ کے اس پاؤنڈ کے اندر ادا کرو اور فرانس کے فرنک کے اندر ادا کرو۔ اب کیا تھا، وہ کاغذ کے نوٹ تھے۔ اب جرمن بیچارے کرتے تھے کہ تھوڑی سی مزدوری کی، چیزیں جمع کیں، وہ بیچیں، وہاں سے پاؤنڈ کمائے، وہ قرضہ ادا کر دیا۔ پھر کسی بندے نے وہاں جا کے مزدوری کی، اپنے جرمنی میں پاؤنڈ بھیجے، وہ ادا کر دیے۔ اس حد تک حالت بری ہوئی کیونکہ اپنی تو کرنسی ان کی تھی نہیں اس سودی نظام کے اندر، کہ ان کی اپنی کرنسی میں ایک آدمی جو تھا اگر کوئی ڈبل روٹی لینے جاتا تھا تو پوری گاڑی کی ڈگی جو ہے نوٹوں سے بھری ہوتی تھی، اور بیکری پر پہنچتے پہنچتے پتہ چلتا تھا کہ وہ تو اپنا ختم ہو گئی، وہ تو اب تو قیمت بڑھ گئی، اب تھوڑے سے نوٹ اور لے کے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ہم تمہیں قرضہ دیتے ہیں اور تم ہمیں واپس کر دو۔ پھر انہوں نے اس کو کاغذ کے نوٹ دیے اور ان کے بینک قبضہ کر لیے، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے آتے آتے جرمنی مکمل پر تباہ کر دیا۔ ایسے تو نہیں کہا اللہ نے، تو یہ سارا کچھ کیا۔ ہم کہتے تھے بہت خوش نما ہے، جو اقبال کہتا ہے نا گرجوں سے بھی اونچی ہیں یہ بینکوں کی عمارات، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مر کے مفاجات۔ آج آپ کو میں کہوں کہ آپ فلاں دکان جو ہے مال روڈ کی اس سے پیسے لگاؤ، آپ کہیں یار کھا جائے گا، چور ہو جائے گا، پورا بینک لٹتا ہے، پورا بینک تباہ ہوتا ہے، پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے، 10 کروڑ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ BCCI جب بیٹھا تھا کس کو ملے پیسے اس کے؟ 2008 میں جب پورا کا پورا فائنینشیل سسٹم کلیپس کیا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف دبئی کے اندر پاکستانیوں کے 8 ارب ڈالر ڈوبے ہیں۔ ادھر آپ کو میں کہوں کہ جو ادارہ اسلامیات ہے وہ کچھ اس کے اندر یا تاج کمپنی میں کچھ پیسے لگاؤ، تو تو تاج کمپنی بھی ڈبو دیتی ہے نا، تو پیسے لگاؤ، آپ کہیں گے نہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، لیکن بینک کا بھروسہ آج تک قائم ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سود کا نظام ایسا نظام ہے کہ جس کی کوئی برائی ہے ہی نہیں، دنیا چل ہی نہیں سکتی اس کے بغیر۔ جاپان چلا رہا ہے اب زیرو انٹرسٹ ریٹ سے، اب وہ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ پہ آ گئے ہیں۔ اگر جاپان کے کسی بینک کے اندر اگر آپ پیسے رکھیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا کرایہ دو، ہم تمہارے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس لیے جاپان اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں لوگ زیادہ سے زیادہ کیش اپنی جیب میں لے کے گھومتے ہیں کہ کہیں ان کو کرایہ نہ دینا پڑ جائے۔ لیکن اب دیکھیے یہ نظام بن گیا۔ اس نظام کے بعد سوال صرف آپ لوگوں سے، ایک امن ہو جانا چاہیے دنیا میں۔ 1900 میں سارا کچھ سسٹم ہو گیا، مذہب کو ٹھڈے مار کے ہم نے نکال دیا۔ ہمارے ہاں تو ویسے ہی انگریز بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بس مولوی صاحب ملا کو جب مسجد میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں آزاد۔ 3 چیزیں مولوی کو دے دیں، بچہ پیدا ہو تو اذان کرو دو، جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کا نکاح پڑھو، اور جب وہ مر جائے تو اس کی فاتحہ پڑھ دو، بس مولوی صاحب اور تھوڑا کوئی کم نہیں۔ یہی کام انہوں نے چرچ کو دیا تھا، جب پیدا ہو بچہ تو بپتسمہ دو، ٹھیک، جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو چرچ کے اندر کھڑا کر کے انگوٹھی پہناؤ اور آئی ڈو کروا کے اس کو کہو میں نے تمہیں ہیونس کا جوڑا بنا دیا، اور جب فیونرل ہو تو کالے کپڑے پہن کے جاؤ اور اس کی فاتحہ پڑھ دو۔ اس کے آگے خبردار مت کہنا کہ اس کائنات میں اللہ میری ذاتی زندگی کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد دنیا میں امن ہو جانا چاہیے تھا، سکون ہو جانا چاہیے تھا، اطمینان ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ کیوں کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر؟ ہم نے فساد پیدا کیا، 2 جنگیں لڑی ہیں ہم نے اس دنیا کے اندر، 15 کروڑ بندہ مارا ہے ہم نے، 5000 سال کی تاریخ میں کبھی اتنے انسان نہیں مرے جتنے 2 عالمی جنگوں کے اندر مرے ہیں۔ ہم نے ہیروشیما پہ بم گرایا، ہم نے ناگاساکی پہ بم گرایا، چیخیں مارتے رہے لوگ، کسی نے کچھ نہیں سنی۔ واشنگٹن پوسٹ سے ایک آدمی جاتا ہے
رپورٹر وہ جہاں جا کے تو 15 دن کے بعد وہاں واپس پہنچتا ہے نیو یارک میں، اور اتنی بڑی ہیڈ لائن لگتی ہے نو ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز ہیو بین فاؤنڈ ان ہیروشیما اینڈ ناگاساکی، کہ کسی قسم کی کوئی تابکاری اثرات ہمیں نظر نہیں آئے. یہ فساد نہیں ہے؟ یہ فساد نہیں ہے کہ 70 لاکھ عورتیں جاپان کے ساحلوں سے، ویتنام کے ساحلوں سے، بینکاک کے ساحلوں سے اور ان جگہوں سے ٹرانسپورٹ کی گئی اور بیچی گئی دنیا کے اندر؟ کیا کہتے ہیں یہ امن ہے دنیا کا؟ پھر رک گئے کیا ہم 1945 کے بعد رک گئے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد؟ اس کے بعد کم از کم ہم نے چھوٹی بڑی 20 سے 25 جنگیں کی ہیں. میں آخری یہ 1 سال پہلے 14 فروری کی جنگ ہے یوکرین کی، آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ وہاں سے ریفیوجی ہوئے ہیں؟ 72 لاکھ لوگ. ایک گھر کو لاہور سے چھوڑ کے آپ کو نکلنا پڑ جائے کسی اور طرف، آپ کو پتہ جائے کہ ہوتا کہ ہجرت ہوتی کیا ہے. پھر کہتے ہیں یہ دنیا امن کا کہوار ہے. اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیجزیکہم بعض الذی عملوا. دیکھیں ہم آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ پہ یہ فساد پیدا کرتے ہیں. چلو مسلمانوں پہ تو اب شروع ہوا ہے نا 1992 کے بعد، 92-93 میں شروع ہے نا. پہلا 91 میں آئی تھی نا عراق وار جو تھی. اس سے پہلے جو لیٹن امریکہ میں تم لوگ قتل کرتے رہے وہ کیا تھا؟ مسلمانوں کا تھا. جب آپ نے چلی میں قتل کیا، جب آپ نے نکراگوا میں قتل کیا، جب آپ نے ہونڈراس میں قتل کیا، جب آپ نے پورے کا پورا جتنا وہ سارے کا سارا اس کا برازیل کے اندر 4-4 لاکھ لوگ مسنگ پرسنس، 6-6 7-7 لاکھ لوگ قتل کیے گئے. آپ نے کہا لو ہو یہ تو وہ آ رہے ہیں، کمیونسٹ آ رہے ہیں، یہ گوریلاز آ رہے ہیں، یہ کانٹراز آ رہے ہیں، قتل کرو، مارو ان کو. کس کو نہیں ہم نے کیا؟ یہ امن کی دنیا ہے، یہ اطمینان کی دنیا ہے، یہ سکون کی دنیا ہے. آپ کے خلاف کوئی جو بولے آپ اس کا حشر کر دیتے اور پھر کہتے ہیں ہم تو بڑے اس دنیا کے اندر ہیومن رائٹ، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے ہم اجارہ دار. اللہ کہتا ہے نہیں. اللہ کہتا ہے دیکھو میں یہ کیوں کرتا ہوں. یہ سکونی بے سکونی، یہ ہجرت، اس وقت تقریباً دنیا کے اندر 50 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ چکے ہیں. یہ قحط میں کیوں دیتا ہوں افریقہ کے اندر؟ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سونا کس خطے میں؟ افریقہ میں. دنیا میں سب سے زیادہ مالیات کس ملک خطے میں؟ افریقہ میں. دنیا میں سب سے زیادہ کیش کراپس کہاں ہوتی ہیں؟ افریقہ میں. دنیا کا خوبصورت خطہ ہے. ہم تو جاتے نہیں ہیں. آپ جا کے دیکھیں یہ وکٹوریا فال اور یہ زمبابوے کا علاقہ اور یہ ساؤتھ افریقہ اور اس کے بعد موزمبیق اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل کہاں ہے؟ افریقہ میں. نائجیریا جو ہے اس کو سعودی عرب سے 1.5 گنا تیل ہے. روز قحط کیوں پڑتا ہے وہاں؟ وہ تصویر دیکھی ہے کسی نے کہ بچہ مر رہا ہے اور گدھ انتظار کر رہی ہے کبھی مر جائے تو میں اس کی گوشت کھاؤں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر. ہم کرتے ہیں تاکہ تم یرجعون، میری طرف لوٹو. لعلہم یرجعون، میری طرف لوٹو تا میں تمہیں امن دوں، میری طرف لوٹو تا میں تمہیں سکون دوں، میری طرف الف بین قلوبہم، میں ہوں جو دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، میں ہوں جو دلوں کو جوڑتا ہے. اور اللہ کا کمال ہے 3 حصوں میں بار بار میں نے اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور حیران کن آیت ہے. اور بار بار اس آیت کو میں کہتا ہوں لگانی چاہیے کہ قل هو القادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم. میں قادر ہوں. اے نبی سے بولو میں قادر ہوں. قادر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی قدرت کے اندر شامل ہو، جس کے اختیار میں شامل ہو کہ کیا کرتے عذاب نازل کروں. کہاں سے؟ من فوقکم، تمہارے سروں کے اوپر سے. آیا نا؟ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. بیٹھے ہوئے ہیں بڑے آرام سے، ڈوبے ہوئے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، ڈیموکریسی بچائی جا رہی ہے، ہم دیوالیہ نہیں ہونے والے. وہ بیچاروں کو بھی دیکھا کسی نے؟ میرا ایک دوست وہاں سے جاتا ہے، بیچارے ڈاکٹر صاحب ہیں، یہاں سامان لے کے جاتے ہیں، اس کو دیتے ہیں کچھ ان کو. وہ کہتے ہیں وہاں این جی اوز ہیں بھی ہیں، انٹرنیشنل ایڈ. اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ این جی اوز نے کہا ہم حکومت کو امداد نہیں دیں گے، ہم این جی اوز کو دیں گے، تم کھاتے ہو اس میں سے. وہ این جی او گئی، اس نے کہا جی مجھے ملا ہے پیسے کہ ہم آپ کو یہ جو 4-5 مہینے کے لیے اسکول نہیں ہوگا نا، ہم آپ کو پڑھائیں گے. تو سرائکی میں اس نے کہا پتر
یہ 60 سال لوگ نہیں پڑے، تو 4 مہینے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر او من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے دھرتی۔ ہم نے 2005 کا عذاب دیکھا، کتنے لوگ اللہ کی طرف رجوع کر گئے۔ ہم نے 2007 کے بعد جامعہ حفصہ کیا، ہم نے 2007 کے بعد میراتھن ریسیں کی، ہم نے 2007 سے لے کے 2018 میں ہم نے ٹرانسجنڈر بل پاس کر دیا۔ پاکستان دنیا کے ان مسلمان ملکوں میں سے پہلا ملک بن گیا جہاں مرد اور مرد اور عورت اور عورت آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ 10 تاریخ کو اس کی پھر پیشی ہے، میں نے پھر جانا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ججوں کو عقل دے اور اس بل کو ختم کرے۔ ہم نے کیا۔ پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یلبسکم شیئا ویجزیک باسکم باس بعض، ہم تمہارے آپس میں گروہوں کو لڑوا دیں اور تمہیں طاقت کا مزہ چکھائیں، ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھائیں۔ کس لیے؟ تاکہ تم میری طرف لوٹ آؤ۔ کیوں لوٹ آؤ؟ کہ یہ جو تم عذاب دیکھتے ہو نا ہجرت کا، یہ جو تم عذاب دیکھتے ہو نا ادھر سے تباہی کا، یہ تم اس عذاب کا کونا بھی نہیں ہے جو تم آخرت میں، اللہ آپ کو اس بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ کہتا ہے لوٹ آؤ میرے پاس۔ تو جس بندے نے آپ کے اندر یہ عذاب مسلط کیا ہو وہی ہے نا جو ٹھیک کرے گا۔ ہمارے ہاں دھماکے پھر شروع ہو گئے ہیں نا، ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، ہم کہیں گے ہم کمر توڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے۔ خود پہ بھروسہ ہے۔ طغا جسے کہتے ہیں طاغوت، یہیں سے تو نکلا ہے۔ اللہ نے فرعون سے کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ فرعون، وہ تو حضرت موسیٰ نے کہا کچھ کرتے نہیں، تو اللہ نے کہا وہ تو لوگوں کو خیرات بانٹتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ ایک بات تھی جس کے اوپر اس قوم پر عذاب آیا، طغا، بڑا بن بیٹھا تھا زمین پر۔ اللہ نے تو فرعون کے بارے میں آخری بات کا عرض کروں، یاد رکھیے دنیا میں تمام چیزیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی دنیا کے اوپر کسی کے اوپر جب تک اللہ سے اجازت لے کے نہ آئے۔ اللہ نے فرعون کے بارے میں بھی کہتے ہیں یذبحون ابناہم ویستحیون نساءہم، وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا عیاشی کے لیے اور تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ اللہ کہتا ہے وہ کرتا تھا، ذالک بلاء من ربک عظیم، وہ تمہارے پر میں نے عذاب ڈالا ہوا تھا، میں نے بلا نازل کی ہوئی تھی۔ فرعون کی کیا طاقت ہے تمہارے بچے جو ہے ذبح کرتے؟ فرعون کی کیا حیثیت ہے تمہارے بچے؟ امریکہ کی کیا حیثیت ہے تمہارے اوپر آپ چڑھ دوڑے؟ دہشت گرد کی کیا حیثیت ہے؟ تم اس کے ساتھ لا لگا کے تو دیکھو، وہ تو پناہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو شخص مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ حَسْبُهُ، کہ وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کمال کی بات ہے۔ ہم اس شخص کے اوپر، اس کائنات کے مالک کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے اور ہمارے دلوں میں چھوٹے چھوٹے بت اور چھوٹے چھوٹے خدا ہیں۔ یہ عذاب ہمارے پر اسی لیے ہے۔ اللہ کہتا ہے تم نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہے، تم نے اپنے لیڈر کو خدا بنایا ہوا ہے، تم نے اپنے پیر کو خدا بنایا ہوا ہے، تم نے اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو خدا بنایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔